بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا یا عین صاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے سلسلہ ختم نبوت کی 6 ایپیسوڈ مختلف عنوان پر اپلوڈ کر دی ہیں، جن میں ہم نے انجیل، تورات، زبور اور اس کے علاوہ انجیل کے مختلف پارٹ کو بغور مطالعے کے بعد ہم نے سامنے واضح کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ختم نبوت کے عنوان سے پہلے انبیاء پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے، جو کہ آج اپنی اصل حالت میں قائم بھی نہیں ہے۔ ان کے اندر بھی آج بھی کئی ایسی گواہیاں موجود ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی معلوم ہوتی ہے، اور آپ تمام انبیاء کے آخر میں تشریف فرما ہوئے اس کی شان بھی واضح ہوتی ہے۔ یہ میں تفصیلاً گفتگو اپلوڈ کر چکا ہوں حضور کی شان ختم نبوت پر، وہ 5 سے 6 ایپیسوڈ میں خاتم اور خاتم کی بحث پر بھی مختلف میں لغت کے نزدیک جو بھی ان کے معنی ہیں وہ اس متعلق بھی میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اب جو کہ ائمہ مفسرین کے ہاں خاتم النبیین کا مفہوم کیا ہے، پہلے ہم نے ائمہ لغت کے ائمہ لغت نے خاتم النبیین اور خاتم کے جو لفظ ہے اور خاتم کو جو لفظ ہے، ان پر جو ان کی بحث تھی وہ آپ کے سامنے ایک طویل گفتگو میں نے رکھی ہے۔ آج ہم ائمہ تفسیر کے ہاں مفسرین کے ہاں دیکھیں گے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کی تفسیر کیا کیا ہے علماء مفسرین نے۔ ائمہ تفسیر کے نزدیک سورۃ احزاب آیت نمبر 40 کی جو تشریح اور توضیح ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے بلا تاخیر بلا تمہید میں آپ کے سامنے سب سے پہلا جو حوالہ کوٹ کروں گا وہ ہے مفسر قرآن اور ترجمان القرآن صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی وفات 68 ہجری میں ہوئی۔ عبداللہ بن عباس نے جو تفسیر کی امام فیروز آبادی نے، اور تفسیر ابن عباس کے اندر موجود اسی آیت کے تحت تفسیر ابن عباس کے اندر موجود ہے کہ وخاتم النبیین۔ عبداللہ بن عباس کیا تفسیر کر رہے ہیں توجہ فرمائیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وخاتم النبیین ختم اللہ بہ نبیین قبلہ فلا یکون نبی بعدی۔ فرمایا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سلسلہ انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم فرما دیا ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن عباس نے تفسیر کرتے ہوئے، جو کہ صحابی رسول ہیں اور ترجمان القرآن ہیں، آپ نے ہمیں بتا دیا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوسرا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امام المفسرین امام ابن جریر طبری۔ امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ابن جریر طبری کے اندر موجود، جس کا تفسیر کا نام ہے جامع البیان فی تفسیر القرآن، اسی آیات کے تحت لکھتے ہیں وَلَكُنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ الَّذِي خَاتَمَ النَّبُوَّةَ فَتَبَعَ عَلَيْهَا فَلَا تَفْتَحَ لَحَدَ بَعْدِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ۔ کہا کہ لیکن آپ سلم اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی وہ ہستی جس نے مبعوث ہو کر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا اور اس پر مور ثبت کر دی، مور لگا دی، اور قیامت تک آپ کے بعد کوئی
نبی نہیں آئے گا، کسی کے لیے یہ قیامت تک سلسلہ نبوت پر ایسی مہر لگائی ہے کہ قیامت تک کسی کے لیے یہ نہیں کھلے گا۔ اور جو قرات کی جو ہے قرات کے اندر جو اختلافات ہے بکثرت تا کے ساتھ اور بفتح تا کے ساتھ، جو کچھ لوگ پڑھتے ہیں کہ خاتم یا خاتم کی بحث، جو کہ ہم تفصیلاً پہلے اس پر گفتگو کر چکے ہیں جو ہے لغات کے باب میں، تو یہاں پر بھی اس پر بحث کرتے ہوئے امام ابن جریر کہتے ہیں کہ اگر لفظ بکثرت تا یعنی خاتم پڑھا جائے، زیر پڑھی جائے، تو اس کا معنی یہ ہوگا انہ الذی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ذات ہے جس نے انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے۔ اور اگر بفتح تا پڑھا جائے یعنی تا پر زبر پڑھی جائے تو کہا کہ اس کا معنی یہ ہوگا انہ آخر النبیین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام انبیاء کے آخر میں ہیں۔ یہ ہے الجامع البیان فی تفسیر القرآن، امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تفسیر ابن جریر طبری ہے یہ۔ اس کے علاوہ میں ایک اور حوالہ کوٹ کروں گا، امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام بغوی جو شافعی مذہب کے فالوور تھے، شافعی تھے، امام شافعی کے جو ہے نا وہ مقلد تھے، تو امام السنہ امام بغوی خاتم النبیین کی جو ہے تشریح بیان کرتے ہوئے، یہ شرح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اپنی معالم التنزیل جلد نمبر 3 صفحہ 533، کہتے ہیں ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہتے ہیں کہ خاتم اللہ بالنبوہ وقرہ ابن عامر و ابن عاصم خاتمہ بفتح التا على اسمه أي أحرهم وقرأ آخرون بكسر التا على فاعل أنه خاتما به نبيين فهو خاتمهم۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ، آپ کا دنیا میں تشریف آور ہونا اور آپ کا ظاہر ہونا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نبوت پر ختم فرما دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر رب تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرما دیا ہے۔ ابن عامر اور ابن عاصم نے لفظ خاتم بر بنائے زبر کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی آخر انبیاء اور دیگر جو علماء تھے، قرآ تھے، انہوں نے اس کو جو ہے زہر کے ساتھ، تا زہر کے ساتھ پڑھی ہے فاعل کے معنی میں، تو کیونکہ آپ نے اپنی جو ہے تشریف آوری کے بعد سلسلہ انبیاء کو ختم فرما دیا ہے، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاتم ہیں۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ اگر بفتح تا پڑھو یا بکسر تا پڑھو، معنی ایک ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے جو سلسلہ ہے اس کو ختم کر دیا ہے۔ اور آگے چلیں تو امام زمخشری جو ہے انہوں آپ نے جن کا وفات ہے 568 ہجری، تو آپ نے تفسیر انکشاف کے اندر اسی بارے میں عیسی علیہ السلام کے نزول کے بارے میں بھی کہتے ہیں فَإِن قُلْتُ كَيْفَ كَانَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَعِيسَىٰ يَنْزِلُ فِي الْآخِرِ الزَّمَانِ قُلْتُ مَعْنَا كُونَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّهُ لَيَنْبَعُ أَحَدٌ بَعْدِي وَعِيسَىٰ مَنْ نَبِيٌّ قَبْلَهُ وَحِينَ يَنْزِلُ عَامِلًا عَلَى شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ مَثْلِيًا إِلَّا قَبَلْتُهُ كَأَنَّ بَعْدَ أُمَّتَهُ۔ کہتے ہیں کہ امام زمخشری فرماتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہو سکتے ہیں، یہ قادیانیت کے لیے جواب ہے، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہو سکتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام آخری زمانے میں تشریف آور ہوں گے قیامت کے نزدیک، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہونا اس معنی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کوئی شخص نبی کی حیثیت سے معبوس نہیں ہوگا۔ رہا عیسی علیہ السلام کا معاملہ تو آپ ان انبیاء سے ہیں جنہیں حضور کی تشریف آوری سے پہلے نبوت سے سرفراز دیا گیا ہے،
جب آپ دوبارہ تشریف آور ہوں گے، جب آپ اس اسلام قیامت کے نزدیک آئیں گے تو آپ اپنی شریعت پر پیر عمل نہیں ہوں گے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر پیر عمل ہوں گے اور انہی کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں گے. گویا آپ امت کے ایک فرد ہوں گے، حضور کی امتی بن کر آئیں گے. حضور کی امت میں امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. یہ ہے امام تفسیر انکشاف کا جو ہے نا بیان. آپ کے سامنے میں ایک اور پیش کرتا ہوں. امام عبد الرحمن ابن جوزی، محدث ابن جوزی، اپنی تفسیر بھی لکھی انہوں نے، تفسیر ذات و مسیر فی علم التفسیر. یہ آپ کی کتاب ابن جوزی کی، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 393 اور اسی آیت کا مفہوم بیان کرتی ہوئی سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 کہتے ہیں خاتم بکسر التا فمعنا وخاتم النبیین من فتح التا فالمعنا آخر النبیین. کہا کہ لفظ خاتم تا کی زبر کے ساتھ پڑھو ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے حضور کے سلسلہ انبیاء کو ختم فرما دیا ہے. حضور نے سلسلہ انبیاء کو ختم فرما دیا ہے. اگر زیر کے ساتھ پڑھو تو اس کا معنی یہ ہے. امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ لفظ خاتم تا کی زیر کے ساتھ پڑھو تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضور نے سلسلہ انبیاء کو ختم فرما دیا ہے. اور اگر تا کی زبر کے ساتھ پڑھو تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے. اسی پر امام فخر الدین رازی کا حوالہ پیش کر دوں. امام فخر الدین رازی 606 ہجری آپ کا متوفہ ہے، وفات ہے. آپ فرماتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر امام رازی فرماتے ہیں کہ وخاتم النبیین معنی وذالک لعن نبی الذی یکون بعدی نبی ان ترک شیئا من النصیحة والبیان یستدرکها من یاتی بعدی وما من لا نبی بعدی یکون اشفق علی امتا وعہدا لا وجدی اذ ہوا ولدو لو ولدو الذی لیس له غیرہ من احد. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. اگر ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آنا ہوتا تو وہ تبلیغ اور احکام کی توضیح کا جو مشن ہے کسی حد تک نامکمل چھوڑ دیا جاتا. کیونکہ جو نبی بھی انبیاء بھی پہلے آئے، امام راضی فرماتے ہیں ان لوگوں نے اپنا توضیح اور تبلیغ کا کچھ حصہ چھوڑ کے گئے کہ بعد میں آنے والا جو نبی ہے وہ پورا کرے گا. جبکہ جس نبی نے بعد میں آنا ہوتا وہ نبی جو بعد میں نبی مبعوث ہوتا وہ پہلے والے نبی کی جو ادھوری تبلیغ ہے اس کو مکمل کرتا. تو اگر بعد نبی آنے والا نہ ہو تو اپنی امت پر بہت زیادہ شفیق ہوتا ہے. جو نبی ہوتا ہے، جس نبی کے بعد کوئی نبی نہ آئے اس کی ضروری ہے کہ وہ امت پر بہت شفیق ہوتا ہے اور واضح اور قطعی اور کامل ہدایت فراہم کرتا ہے. کیونکہ اس کی مثال ایسے باپ کی طرح ہوتی ہے جو جانتا ہے کہ اس کے بعد اس کی بیٹی کی پرورش کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ اس کی کوئی سرپرست ہے نہ کوئی کفیل ہے. ایسا باپ اپنے بچے کی جب تربیت کرتا ہے تو کامل طور پہ کرتا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اس کی تربیت کرنے والا نہیں. لہٰذا امام راضی فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو حضور کامل طور پر اس طرح تبلیغ نہ کرتے، پہلے انبیاء کی طرح کچھ کسر چھوڑ دیتے. تو حضور کا کامل طور پر تبلیغ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ امام راضی کا موقف ہے تفسیر کبیر کے اندر. سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام قرطبی جو کہ مالکی تھے، امام قرطبی مالکی اپنی لفظ خاتم پر بحث کرتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے اپنی تفسیر جامع الاحکام کے اندر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 192 اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں. امام قرطبی کا جو وفات ہے وہ 671 ہجری میں ہوئی ہے. بہت بڑے وقت کے مفسر تھے. آپ نے تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ وخاتم قرآن واحد بفتح التاء بمعنى انه به ختم فهو كالخاتم واتبع لهم وقرأ الجمهور بكسر التاء بمعنى انه ختمهم اي جاء اخرهم. کہا کہ
صرف عاصم نے خاتم تا کی زبر کے ساتھ پڑھا ہے، جس کا معنی ہے کہ ان انبیاء کا سلسلہ آپ وسلم پر ختم ہو گیا ہے، تمام انبیاء کا، اور آپ ان کے لیے مہر کی طرح ہیں۔ آپ وسلم نے مہر لگا کر انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے۔ اور جمہور نے خاتم تا کی زیر کے ساتھ پڑھا ہے، جس کا معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ انبیاء کے آخر میں آئے اور آپ نے تمام انبیاء کے سلسلے کو ختم فرما دیا ہے۔ یہ ہے امام قرطبی الجامع الاحکام، تفسیر قرطبی کو آپ دیکھیں۔ اس کے علاوہ چلیے امام محسنین کی اس فہرست کے اندر امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 685 ہجری سے وفات ہے آپ کا، نام بیضاوی کا، اور 650 آپ نے تفسیر بیضاوی کے اندر تفسیر انوار التنزیل، جو تفسیر بیضاوی کے نام سے موصوف اور جو ہے وہ مشہور ہے، معروف ہے، اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 375 امام بیضاوی لکھتے ہیں، اس کا معنی خاتم النبیین کی تفسیر یہ ہے کہ وآخرهم الذی ختمهم او ختم به علی عاصم بالفتح التا ولا یقد فیہ نزول عیسی بعد انه اذا نزل کان علی دین، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے اعتبار سے انبیاء میں سب سے آخر میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر سلسلہ انبیاء کو ختم کر دیا اور سلسلہ نبوت پر مہر لگا دی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، اور اس اسلام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوبارہ قیامت کریم نازل ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اب وہ حضور کے دین اور شریعت کے تابع ہوں گے اور پیروکار کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے امام بیضاوی۔ اب سمجھ یہ نہیں آتی کہ یہ 1400 سال سے جو ائمہ مفسرین ہیں ان کا عقیدہ یہ تھا، جبکہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو اپنی آرائیں نکالی ہیں وہ کہاں سے نکالی ہیں۔ میں اس کے علاوہ آگے حوالے کی طرف چلتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، اور میں چاہتا ہوں اس پہ میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مواد آپ کے سامنے رکھوں تاکہ سلسلہ ختم نبوت پر بالکل سیر حاصل گفتگو جو ہے وہ کامل ہو جائے۔ میں اگلا حوالہ کی طرف چلتا ہوں۔ امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی، امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 710 ہجری سے وفات ہے آپ کا۔ تو امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مدارک التنزیل، تفسیر مدارک التنزیل جلد نمبر 3 صفحہ 306 لکھتی ہے وخاتم النبیین، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ایو آخرم یعنی لا ینبع احد بعدی وعیسی من نبی قبلہ وحین ینزل عاملا علی شریع محمد کأن بعد امتا۔ فرمایا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا، اور ہے عیسیٰ علیہ السلام تو وہ آپ سے پہلے انبیاء میں سے ہیں، وہ دوبارہ آئیں گے تو وہ شریعت محمدی پر عمل کریں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک فرد ہوں گے۔ یہ ہے امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور اس کے علاوہ امام علاء الدین بغدادی خازن، امام خازن کے نام سے مشہور، آپ نے نام سنا ہوگا، ان کا نام پورا ہے علاء الدین، اور یہ ان کا متوفہ کیا ہے؟ ان کا متوفہ ہے، یہ وفات پائی 725 ہجری میں۔ تو آپ اسی نقطے پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ خاتم النبیین ختم اللہ بہم نبوہ فلا نبوۃ بعدی ایو ولا ما، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت کی مہر لگا کر ختم فرما دی نبوت، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبوت ہے اور نہ اس میں سے کسی قسم کی شراکت یا حصہ داری کسی کو ملی ہے۔ حضور کی نبوت آخری ہے اور نبوت میں سے کسی کو حصہ حضور کے بعد نہیں دیا گیا۔ اور وَقَالَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، آپ کی تفسیر کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں أَيُّ دَخَلَ فِي عِلْمِهُ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ یہ امام خازن فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہ ہوگا. ٹھیک ہے. فقال اللہ بکل شیء علیما کی تفسیر کرتے ہوئے بہت ہی خوبصورت بات کہہ دی امام خازن نے. یہ تفسیر خازن ہے. ٹھیک ہے جی, تفسیر خازن, امام خازن کی تفسیر, جو کہ اس کا اصل نام ہے, کیونکہ علماء کے نزدیک یا لوگ اکثر جانتے ہیں, علماء تو جانتے ہیں لیکن جمہور جو عوام الناس ہے وہ یہ بات نہیں جانتی, وہ تفسیر خازن کے نام سے جانتی ہے کہ امام خازن کی جو تفسیر خازن ہے. لیکن ان کا جو اصل تفسیر کا نام ہے وہ ہے لباب التاویل فی معنی والتنزیل, جلد نمبر 3 صفحہ 470 پر یہ انہوں نے تفسیر کی ہے. اس کے بعد اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں. اگلا والا امام ابو حیان اندلسی. امام اندلسی نے, جن کا متوفہ ہے 754 ہجری, 754 ہجری میں آپ امام اندلسی گزرے. امام ابو حیان اندلسی آپ لکھتے ہیں فقرأ الجمهور بكسر التاء بمعنى انه ختمهم اي جاء اخرهم وهي انه الفاظ تكاد ذي نسعا انه لا نبي بعدي والمعنى انه ينتبع احد بعدي ولا يرد نزول عيسى آخر الزمان انه من نبي قبله وينزل عاملا على شريعة محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلیا الا قبلته كأنه بعد امہ. آپ فرماتے ہیں جمہور نے اسے تاء کی کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے اور اس معنی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کو ختم کرنے والے ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے آخر میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ روایت کیے گئے ہیں مختلف حدیث میں, اور وہ صراحتاً کے ساتھ اس بات کی, اس امر کی دلالت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو منصب نبوت پر فیض نہیں کیا جائے گا. اور عیسی علیہ السلام کی آخری زمانے میں آمد اس بات کی تردید نہیں کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تردید نہیں کرتی کہ کیونکہ وہ ان انبیاء میں سے ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی منصب نبوت پر فیض کیا جا چکا ہے, اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع متبع کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے, گویا ان کی حیثیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہی کی ہے. ٹھیک ہے. تو امام اندلسی نے بڑی خوبصورت جو ہے یہ جواب دیا ہے, اور آپ کے سامنے میں امام اندلسی کا ایک فتویٰ پیش کرنے لگا ہوں جو کہ بہت ہی باکمال اور قادیانیت کے جو پیٹ کے اندر ایک چھرا گھونپا ہے, خنجر گھونپا ہے, جو قیامت تک انشاءاللہ تعالی قادیانی نہیں نکال پائیں گے. امام اندلسی فرماتے ہیں اسی کے اندر ہی ومن ذهب الى النبوة مكتسب لا ينقطع الى ان اولى افضل من نبی فهو زندیق یجب قتله وقد ادعی ناس فقتلهم المسلمون على ذلك. کہتے ہیں جس کسی کا یہ مذہب ہو کہ نبوت اب ختم ابھی تک نہیں ہوئی, یا یہ عقیدہ رکھے کہ ولی نبی سے افضل ہے یا وہ کافر ہے, کہ یہ سمجھے کہ اب حضور کی نبوت ختم نہیں ہے, کوئی اور نبی آ سکتا ہے, تو وہ بھی کافر ہے اور اس کا قتل کرنا واجب ہے. کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا جس پر اہل اسلام نے انہیں قتل کیا ہے. کچھ لوگوں نے نبوت پر شک کیا تھا لیکن اہل اسلام نے انہیں ہمیشہ قتل کیا ہے. یہ تھے امام ابو حیان اندلسی المتوفى 754 ہجری. امام نظام الدین نشاپوری بہت بڑے وقت کے امام گزرے. امام نظام الدین نشاپوری نے المتوفى 727 ہجری 28 ہجری 728 ہجری آپ کا وفات ہے. لا نبی بعدی محمد ومجع عیسیٰ فی آخر الزمان لا ینافی ذالک لأنه من نبی قبل فهو یحیی علی شریع نبیا مسلیحا الا قبلته وکان بعد الامہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. عیسی علیہ السلام کو قرب قیامت زمانہ میں آنا اس بات کی منافی نہیں
کہ کیونکہ آپ ان انبیاء میں سے ہیں جو حضور سے پہلے منصب نبوت پر فائز رہ چکے ہیں، تو اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیروکار اور امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ یہ امام نظام الدین نشاپوری کی تفسیر غرائب القرآن، ٹھیک ہے، وہ غرائب الفرقان، ٹھیک ہے، یہ امام نشاپوری کی تفسیر ہے، اس کی جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 15 ہے۔ آسان یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں صفات ہوتی ہیں، یہ مختلف مکتبہ سے جب چھپتی ہیں تو آگے پیچھے جاتی ہیں، تو یہ جو آیت کریمہ ہے نا سورۃ احزاب کی آیت نمبر، اب میں نے کیسے تلاش کیا اس کی تفسیریں، میں نے تلاش کرنے کا یہ جو آسان طریقہ ڈھونڈا ہے وہ یہ کہ اب میں نے اس آیت پر جب سرچ کی تو اسی آیت کو ہر تفسیر میں دیکھا۔ آسان طریقہ ہوتا ہے یہ، آپ کسی آیت کی تفسیر دیکھنا چاہتے ہوتے ہیں تو آپ اس آیت کا نمبر سے نہ نکالا کریں۔ آگے چلتے ہیں، امام عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی 774 سے وفات ہے۔ مختصر ان کا نام ہم سنا ہوگا امام حافظ ابن کثیر، جو دیوبند اور اہل حدیث مکتبہ فکر کے ہاں بہت بڑے امام ہیں۔ تو امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 493 پہ لکھا اسی آیت کے تحت، فَهَذَا آیات النَّسْحُ فِي إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَإِذَا كَانَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي فَلَا رَسُولَ بِطَرِيقِ أُولَى وَآخِرِ لَعَنَّ مَقَامَ الرِّسَالَةِ أَخْصَفُ مِنْكَ مَقَامَ النُّبُوَّةِ فَإِنَّهُ كُلُّ رَسُولٍ نَبِيٌّ وَلَا يَنْقُصُ۔ کہا امام ابن کثیر نے، پس یہ آیت کریمہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس بارے میں نص یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب نبی کا آنا محال ہے تو رسول کا آنا تو بدریق اولا محال ہے، کیونکہ منصب رسالت خاص ہے منصب نبوت سے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے جبکہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اس پر کافی طویل بحث ہم آلریڈی ایک کلپ میں کر چکے ہیں، جب ایمن لغات کے نزدیک ہم نے خاتم النبیین کی بحث کی تھی اس کے اندر۔ تو مزید آگے چل کر مجا آتی، حافظ ابن کثیر حدیث پیش کرنے کے بعد واضح کہتے ہیں، وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَرُسُلِهِ فِي السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي لَيَعْلَمُ أَنَّ كُلُّ مِنْ أَدْعِي هَذَا الْمَقَامَ بَعْدِي فَهُوَ كَذَّابٌ وَأَفَاكٌ وَدَجَّالٌ وَضَالٌ وَمُضْعِلٌ وَلَوْ تَحْرِقُ وَشُعَبَزُ وَعَتِيلٌ بِالنَّوَاحِ السَّحَرِ وَتُلَاسِمُ النِّيَرَ النِّجَاةِ۔ کہتے ہیں تحقیق خاطرہ میں یہ بتا دیا، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی حدیث متواترہ میں بتا دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تاکہ امت محمدیہ میں یہ بات جان لے کہ ان کے بعد کوئی منصب نبوت کا دعوے دار ہو تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور وہ بہتان تراز ہے، مکار ہے، دجال ہے، گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ خواہ وہ خرق کے عادات سے ہٹا کر واقعات پیش کرے، شعبدہ بازیاں دکھائے، جادو سے کرشمے دکھائے، غیر معمولی کرشمے دکھائے، سحر طلسم دکھاتا رہے، وہ بڑی بڑی کرامتیں بھی دکھائے، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اسی پر میں ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں کیونکہ وقت کے اختصار کے ساتھ میں اہم حوالہ جات کوٹ کروں گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو جاگتے ہوئے حضور کا 70 سے زائد مرتبہ دیدار ہوا ہے، لیکن دیوبندیوں کے امام انور شاہ کشمیری نے فیض الباری شرح بخاری کی پہلی جلد صفحہ 204 پہ لکھا کہ 20 سے زائد مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگتے ہوئے دیدار امام سیوطی کو ہوا ہے۔ امام سیوطی 911 ہی المتوفا آپ کا ہے۔ آپ اپنی تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ 565 فرماتے ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ فَلَا يَكُونَ لَهُ ابْنُ رَجُلٍ بَعْدَ يَكُونَ نَبِيًّا
وفی قرأت بفتح التاء کعلتا الحاتم ایو به خاتم وکان اللہ بکل شیء علیما منه بأن لا نبی بعدی وإذا ينزل سید عیسیٰ یحکم بشریعتہ. کہتے ہیں آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ وسلم کے بعد آپ وسلم کا کوئی مرد بیٹا نہیں ہے جو منصب نبوت پر فیض ہو. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز سے آگاہ ہے. وقال اللہ بکل شیء علیما، اور وہ جانتا ہے کہ آپ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور آپ کی شریعت کے پیروکار ہوں گے. یہ ہے امام جلال سیوطی تفسیر جلالین. اکثر مدارس کے اندر یہ پڑھائی جاتی ہے. اس کے علاوہ میں آگے چلوں تو 951 ہجری المتوفا امام ابو سعود محمد بن محمد عمادی العمادی، بہت بڑے امام گزرے. آپ کہتے ہیں آپ کا یہی موقف ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اور مور لگا کر حضور کی نبوت کو اختتام پذیر کر دیا گیا ہے. ابو سعود ارشاد العقل سلیم کے اندر الا مزایات القرآن الکریم یہ تفسیر لکھی انہوں نے جلد نمبر 8 صفحہ 102 پر آپ نے اس پر نقل کیا ہے. تو ابو سعود کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، انہوں نے واضح کر دیا ہے. امام اسماعیل حقی تفسیر البیان کے اندر یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں. اب وقت نہیں ہے بلکہ اہل سنت کا پورا اجماع اور متفقہ عقیدہ بیان کرتے ہیں، بلکہ یہ برسمانی کی ہے. میں سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں وقال اہل السنہ والجماعہ لا نبی بعدی نبینا لقولہ تعالی ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقولہ لا نبی بعدی ومن قال بعد نبی یکفر لعنا انکر النص وكذلك لو شك فيه لعن حجتی تبعین الحق من باطلا ومن داعی نبوہ بعد الموت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یکون دعوی الی الباطلا. کہتے ہیں اہل سنت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کیونکہ فرمان باری تعالی ہے کہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو فرمان باری تعالی ہے یہ. اس کے تحت کہتے ہیں کہ حضور نے خود فرما دیا کہ لا نبی بعدی. اب جو شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا تو وہ کافر قرار پائے گا، کیونکہ وہ نص سے انکار کر رہا ہے، وہ نص کا انکار کر رہا ہے. اور اس طرح جو اس میں شک کرے کہ وہ بھی کافر ہے، ہائے ہائے جو کافر ہے، کیونکہ وہ جو قرآن کی نص کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو اس کی کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے کیونکہ اس نے نص کا انکار کیا ہے. اس طرح جو اس میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہوگا، کیونکہ حجت نے حق کو باطل سے واضح اور روشن کر دیا ہے. اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کا یہ دعویٰ کرنا سوائے باطل اور کفر کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے امام اسماعیل حقی 1137 ہجری سے وفات ہے آپ کا، اور تفسیر روح البیان جلد نمبر 22 صفحہ 177. قاضی ثناء اللہ پانی پتی 1225 ہجری سے وفات ہے آپ کا. آپ کے بھی خاتم لفظ اور خاتم بفتح التاء و بکسر التاء کے ساتھ معنی آخر اور کرتے ہوئے انہوں نے وہی بات بیان کی کہ عاصم اور کی جو ہے وہ بفتح التاء کی قرات ہے. تو اس پر وہی ان کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے اپنی تفسیر مظہری کے اندر جلد نمبر 7 اور صفحہ 351 پر یہ بحث کرتے ہیں. علامہ شوکانی 1255 سے وفات، آپ نے اپنی تفسیر فتح القدیر کے اندر بھی یہی معنی بیان کیا ہے. علامہ لوسی بغدادی تفسیر المانی کے اندر بھی جو ہے جلد نمبر 22 صفحہ 34 پر یہ پیش کرتی ہیں خاتم اور خادم کی بحث میں. وہ کہتے ہیں اس میں فائل کے معنی میں خاتم بحث کرتے ہیں، اور وہ نبی وہ ذات ہے جس نے سلسلہ انبیاء کو ختم کر دیا ہے، اور اس سے مراد آخر الانبیاء ہے. تو اس پر مزید کافی لمبی بحث کی ہے علامہ علوسی بغدادی تفسیر المانی کے اندر. تو سامعین، میں نے آپ کے سامنے تمام ائمہ مفسرین کے نزدیک خاتم النبیین کی معنی اور اس آیت کریمہ کی جو تفسیر ہے پیش کی ہے. اس میں رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.